وہ دیوانہ وار ہاتھ میں تلوار پکڑے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب مستانہ وار گھومتے ہوئے نظر آتی تھی۔ مقصد صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ کہیں کوئی تیر یا کسی دشمن کا ناپاک وار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی جسارت تک نہ کرتا تھا۔ عشق رسول کی سرمستی میں چور وہ اتنی تیزی سے چاروں جانب سے ہونے والے حملے کو روکتی تھی کہ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں نصیبہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ احد کے میدان میں جب جنگ کا پانسا پلٹا، ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی تو شکستہ دل مسلمانوں میں انتشار اور بدنظمی پھیل گئی تھی۔ زخموں سے چور قریش سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کا ایک گروہ موقع غنیمت جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ناپاک تلواریں جس میں اطہر کو چھونتی ایک تیز دار چمکتی شمشیر نہایت برق رفتاری کے ساتھ میدان میں حائل ہو گئی، جس پر کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اس نازک ترین موقع پر دشمن کے تیروں کی بچھاڑ کے درمیان بہادری اور دلیری کا یہ لازوال کارنامہ انجام دینے والی جلیل القدر صحابیہ حضرت عمارہ بنت کعب تھی۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر 12 زخم آئے۔ نصیبہ ان کا نام تھا، عمارہ ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرس کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی یہ سعادت حادثہ تھی کہ بیت عقبہ بیت رضوان میں شرکت کی۔ بیت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں 2 عورتوں میں سے ایک عمارہ تھی، جبکہ دوسری خاتون حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمرو تھی۔ آپ کا یہ اعزاز جنگ میں احد میں شرکت بھی ہے۔ احد کے اس واقعے کو نصیبہ بنت کعب عمارہ یوں بیان فرماتی ہیں، میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن جب کا پاسا پلٹا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا آپ مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑ پڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے ساتھ جوہر دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں جانب آگے بڑھ بڑھ کر کفار پر وار کرتی تھی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے سے روکتی تھی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر معتد وار کیے، لیکن وہ ذرا پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا، وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثناء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچ چکے تھے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا، اے عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مجھے مرہم پٹی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمارہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ابن کمیہ ان کے خوف سے بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن میں نے عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے پایا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دیجئے۔ عمارہ نے کہا، اب مجھے دنیا میں بھی کسی چیز کی فکر نہیں اور کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ حضرت نصیبہ کے بارے میں پڑھ کر یقیناً آپ کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہوں گے۔ وہ اتنی بہادر اور مضبوط خاتون تھی کہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بیٹی اتنی ہی مضبوط ہو۔ کیا ہماری بیٹیاں طاقتور اور بہادر ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو طاقتور اور مضبوط بنانے پر توجہ دی ہے؟ یا پھر میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہی میری بیٹیوں کا مقصد حیات بن کر رہ گیا ہے؟ کاش کہ ہم بیٹیوں کو خوبصورت گڑیا بنانے کے ساتھ ساتھ طاقتور، مضبوط اور خود مختار انسان بنائیں۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامک واقعات اور اسلامک انفارمیشن کی معلومات آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت نصیبہ 60 سال کی عمر میں عشق رسول میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں بھی حصہ لیا۔ اس بہادری سے جنگ کی کہ ان کی ہی پرچھائی پر شدید زخمی ہونے کے باعث مسلمانہ
دور نہ بھاگ پایا۔ حضرت وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب کے جسم مبارک پر 11 گہرے زخم آئے اور آپ نے اپنا ایک بازو بھی کھو دیا، شدید زخمی ہوئی۔